السلام علیکم جی، ویلکم اینڈ خوش آمدید۔ میں آپ کو دوبارہ اپنے چینل پہ کہتی ہوں خوش آمدید اینڈ ویلکم۔ اور ایک اور بات کہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر بھی رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ سپورٹ چاہیے مجھے اپنے پیارے ویورز کی اور لسنرز کی۔ تو جلدی سے پھر کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب، اور جب آپ اینڈ پہ چلے جائیں اور آپ کو لگے کہ ناول بہت ہی زبردست ہے تو آپ نے جلدی سے کر دینا ہے میری ویڈیو کو لائک، اور ایک خوبصورت سا اپنے خوبصورت ہاتھوں سے کمنٹ ضرور چھوڑ کے جانا ہے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ مست سی ایپیسوڈ کی طرف۔ نہ جانے کون تھا یہ شخص جو اس سے ایک ہی نظر میں اپنا اسیر کر گیا۔ اس کی شخصیت سے نکلنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ساری رات ایک پل کو بھی اسے نیند نہ آئی۔ کچھ دیر پہلے جو یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ولیم کے پاس چلی جائے گی، اس کی خوشی کہیں کھو گئی تھی۔ اب وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو اس شخص کو کھو دے گی۔ وہ اس شخص کے بارے میں کیسے معلوم کر پائے گی؟ وہ اس شخص کے بارے میں کیوں جاننا چاہتی تھی؟ اس سوال کا جواب اسے ایک ہی پل میں مل چکا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اب اس کے بغیر رہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ کسی ولیم سے محبت کرتی تھی، یہ بات بھی اس وقت مکمل فراموش کر چکی تھی۔ وہ شاید اسی حویلی کا رہنے والا ہے، لیکن کون ہے وہ جو ایک نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا؟ اس شخص کو بھولنا اب سویرا کے بس سے باہر تھا۔ وہ ابھی تک اپنے خیالوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولا، لیکن سامنے مقدم شاہ کو دیکھ کر بوکھلا گئی، جو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سنا ہے میری منگ بنایا گیا ہے تمہیں، سوچا میں بھی دیکھاؤں منگ کیسی ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے نہ صرف اندر داخل ہوا بلکہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ مقدم لالا آپ؟ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ مقدم شاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا مطلب ہے مقدم سائیں، آپ جائیں، یہاں سے کوئی آ جائے گا۔ حوریہ نے فوراً بات بدلی تو مقدم شاہ کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ظالم، ایک ہی بار میں مار ڈالو گی کیا؟ مقدم شاہ نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، جہاں اس کے نام کی انگوٹھی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ آج پہلی بار یہ انگوٹھی مجھے اتنی پیاری لگی ہے، مقدم شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کوئی گستاخی کرتا حوریہ نے اپنا ہاتھ کھینچا، لیکن اگلے ہی پل اس کی نظر مقدم شاہ کے چہرے پر پڑی، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس کی یہ حرکت مقدم شاہ کو ناگوار گزری ہے۔ مجھے یہ گریز پسند نہیں، اگر تم مجھ سے شرما رہی ہو تو قبول ہے، لیکن اگر یہ ہاتھ کسی اور کے آ جانے کے خوف سے چھڑوایا ہے تو سن لو، آج کے بعد تمہاری اس طرح کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ ہونے والی بیوی ہو میری، جب دل چاہے آؤں گا، ملنے آؤں گا، جب دل چاہے گا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہونے والی بیوی ہوں مقدم سائیں، ہو چکی بیوی تو نہیں، حوریہ نے نگاہیں جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز پر مقدم شاہ مسکرایا۔ تو یہ وجہ ہے اس گریز کی؟ تو پھر تمہیں جلدی سے مسز مقدم شاہ بناتے ہیں، پھر اگر تم نے نخرے دکھائے تو دیکھنا۔ وہ اسے سخت نگاہوں سے گھورتا باہر جانے لگا، پھر ایڑیوں کے بل مڑا اور اپنی جیب سے آج صبح اس کے لیے خریدا گیا تحفہ نکالا، اور بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر وہ بریسلٹ اس کی نازک کلائی پر پہنا دیا۔ اسے دیکھ کے ایسا لگا جیسے یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، اور جو چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے وہ تو تمہارے پاس ہی ہونی چاہیے، جیسا کہ میں۔ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ نرمی سے بولا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو اور سانس لے لو۔ وہ جو کب سے سانس روکے کھڑی تھی، مقدم شاہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حوریہ نے دروازہ بند کیا، دروازے کے ساتھ کھڑی ہو کر سکون کی سانس لی۔ مقدم شاہ کا یہ بے باک انداز اس کے دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ اسے مقدم شاہ کا یہ حق جتاتا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ آخر اس شخص نے اپنی محبت کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر ثابت کر دیا تھا۔ سویرا ساری رات سو نہ سکی۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ رضوانہ پھپھو کو دیکھتے ہی وہ ان کے قریب آئی۔ اسے دیکھ کر وہ نظریں پھیر گئیں۔ ان کے اس طرح سے کرنے پر سویرا کو بہت غصہ آیا۔ وہ بنا انہیں مخاطب کیے پلٹ گئی، جبکہ رضوانہ نے غصے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں اس پر بہت غصہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں حوریہ کو روز یہاں حویلی میں دیکھنا پڑ گیا تھا۔
کل تک تو میری بلائیں لے کر نہیں تھکتی تھی، آج شادی سے کیا انکار کر دیا، سارا پیار ختم ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس کمرے میں چلی آئی، جبکہ نظریں اس شخص کا دیدار کرنے کے لیے بے چین تھیں۔ وہ اسے بے چین کر کے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سرکل میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ صرف ولیم ہی جچتا تھا، لیکن اس شخص کو دیکھنے کے بعد اسے ولیم بھی اس کے مقابلے میں بہت کم لگ رہا تھا۔ اسے ولیم اور اس میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہو رہا تھا۔ سویرا کو ہر خوبصورت چیز پسند آتی تھی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ہر خوبصورت چیز پر پہلا حق اس کا ہے اور اس شخص پر بھی پہلا حق اسی کا تھا۔ اب بس یہ جاننا تھا کہ آخر وہ ہے کون۔ شاہ صاحب کہیں جا رہے تھے جب احمد شاہ کو باہر کھڑا دیکھا، بلکہ وہ کل کے بعد ابھی انہیں نظر آئے تھے۔ بابا صاحب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ان کے قریب آئے۔ ہم 2 دن کے بعد واپس جا رہے ہیں بابا صاحب، اس کے بعد آپ کو میری صورت نہیں دیکھنی پڑے گی۔ جانتا ہوں میری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں۔ کل جو سویرا نے کیا، اس کے بعد مجھے اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی سے نظر ملا پاؤں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد میں کبھی واپس نہ آؤں۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بابا صاحب کو بے چین کر گئے۔ اس کا مطلب ہے دھڑکن بھی ان کے ساتھ واپس جا رہی ہے۔ دھڑکن کے جانے کا سن کر نہ جانے کیوں ان کا دل ویران ہونے لگا۔ وہ ان سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے۔ احمد شاہ بس انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سویرا کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ صبح پھپھو صاحب کی بے مروتی دیکھ کر اس کا واپس باہر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اپنے بے چین دل کا کیا کرتی، وہ خود اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بس ایک ہی جنون سر پہ سوار تھا کہ اس شخص کو دیکھنا ہے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر آئی۔ باہر ملازموں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچن میں جھانکا تو حوریہ کھڑی نظر آئی۔ اس لڑکی سے وہ بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسے حوریہ پر ترس آیا، بیچاری کو اس کا ریجیکٹ کیا ہوا لڑکا جو مل رہا تھا، لیکن یہ بے وقوف لڑکی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ سویرا سوچتے ہوئے کچن میں داخل ہو گئی۔ ہائے حوریہ، کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ کل والی ساری بات نظر انداز کر کے اس سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، ویسے تم کرتی کیا ہو؟ اس نے حوریہ سے سرسری سا پوچھا۔ کچھ نہیں، بس پڑھتی ہوں اور کھانا بنانے کا شوق ہے۔ تو اس نے گیس پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرف اشارہ کیا۔ گڈ، نائس، سویرا نے مسکرا کر کہا۔ ویسے کون کون ہوتا ہے حویلی میں؟ وہ اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ میرا مطلب ہے اتنی بڑی حویلی ہے، ہم ہی ہیں بس گھر کے لوگ۔ پھر بھی کون کون، میں زیادہ کسی سے ملی نہیں، مجھے تھوڑا ٹینشن تھا، اب ریلیکس ہوں۔ اس نے کل والی بات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ دادا سائیں ہیں، رضوانہ خالہ سائیں ہیں، نازیہ مامی سائیں ہیں، کردم لالا سائیں، تائشہ دیدہ ہیں اور مقدم لالا، میرا مطلب ہے مقدم سائیں۔ مقدم کے نام پر حوریہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اور سویرا اس کی مسکراہٹ اگنور کر گئی۔ اور بس یہی لوگ ہیں، حوریہ نے کہا۔ بس اور کوئی بھی نہیں؟ سویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا حویلی کے نوکروں میں سے نہیں تھا، یہ تو اسے یقین تھا۔ مقدم شاہ میرے لیے بنا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ صرف تم ہی سوٹ کرو گی، اسی لیے میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن تم کافی خوش لگ رہی ہو، یقیناً اس کے ساتھ تمہاری اچھی کٹ جائے گی، لیکن میں اس طرح کے انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرا مطلب ہے ایجوکیشن اور سٹائل زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ سویرا انڈائریکٹلی اسے یہی بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایک گوار کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو چکی ہے۔ سویرا دیدہ، آپ نے مقدم سائیں کو دیکھا بھی ہے؟ سٹائل کی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ یہاں کا سٹائل مقدم شاہ کے ہونے سے ہے، یہاں کے لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے ڈبل ایم اے کیا ہے، وہ بھی یہاں سے نہیں، امریکہ سے۔ اسے سویرا کے طنز کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس کا انداز اسے یہ بتانے پر مجبور کر گیا کہ وہ مقدم کو غلط سمجھ رہی ہے، جبکہ سویرا کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم کھانا بناؤ، میں چلتی ہوں، سویرا کہہ کر باہر نکل گئی۔ کیا بات ہے دادا سائیں، آپ جب سے آئے ہیں اداس لگ رہے ہیں؟ کردم شاہ کب سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو آج بہت پریشان لگ رہے تھے۔ احمد شاہ دھڑکن کو واپس لے کے جا رہا ہے، وہ لوگ واپس جانے والے ہیں، وہ دھڑکن کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہم پھر سے اکیلے ہو جائیں گے۔ تم ہمیشہ کہتے تھے تائشہ اور حوریہ ہماری نواسیاں ہیں، ہمارے دل میں ہمیشہ سے اپنی پوتیوں کو دیکھنے کی خواہش تھی،
ہم کبھی تائشہ اور حوریہ کے اتنے قریب نہیں گئے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ ان کا اصل گھر نہیں ہے۔ ہم سویرا اور دھڑکن سے نہیں ملنا چاہتے تھے، ہم ان کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن وہ دھڑکن، وہ خود ہمارے قریب آ گئی۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ واپس جائے، ہم اسے اپنے پاس رکھ لینا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تو آپ چاچا سائی سے بات کریں نا کہ وہ اسے یہیں چھوڑ جائیں۔ کردم شاہ جانتا تھا کہ وہ دھڑکن کو بہت چاہنے لگے ہیں، اسی لیے ان کی پریشانی کا حل بتایا، ورنہ دھڑکن کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس نے نہ صرف ہمیں بلکہ اپنی ماں کو دھوکہ دیا، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے کردم سائیں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کردم شاہ نے پوچھا۔ دادا سائی نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بنا کچھ بولے چلے گئے۔ کردم شاہ انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہائے تائشہ سویرا، ہائے تائشہ، سویرا نے تائشہ کو باہر آتا دیکھ کر کہا تھا اور مسکرا کے پاس آئی۔ سویرا دیدا آپ یہاں؟ تائشہ نے اس کے باہر آنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں آج موسم بہت اچھا تھا، تم سناؤ کیا کرتی ہو؟ ویسے تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اگر ان کی لینتھ تھوڑی سی کم کرو تو اور زیادہ اچھے لگیں گے، سویرا نے اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کے فیشن سینس کو فالو کر رہی ہے۔ اچھا، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ تو آج ہی میں اپنی سہیلی کو بلا کر بال کٹوا لیتی ہوں، وہ پارلر میں کام کرتی ہے۔ کردم سائی نے مجھے باہر جانے سے منع کر دیا ہے، وہ اکثر آ جاتی ہے۔ چھوڑو، کسی کو کیوں بلاؤ گی، میں کاٹ دوں گی، کیا ضرورت ہے اس کو بلانے کی؟ ویسے حویلی میں کتنے ملازم ہیں؟ سویرا نے اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ بہت سے ہیں، کیوں؟ تائشہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اگر کسی کو کہیں جانا ہو تو کردم سائیں یا مقدم لالا سائیں لے جاتے ہیں، گھر کی عورتوں کے معاملے میں وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے، تائشہ نے فوراً کہا۔ رات میں حویلی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ سویرا نے پوچھا۔ مرد میں کوئی نہیں ہوتا، کچھ ملازمہ ہوتی ہیں، مرد تو سارے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر۔ میں نے رات کے وقت حویلی میں ایک آدمی کو دیکھا تھا، سویرا نے بتایا۔ باہر کا تو کوئی نہیں ہوتا رات میں، آپ نے کردم سائیں کو دیکھا ہوگا۔ نہیں تو کردم لالا کو تو میں جانتی ہوں۔ تو پھر مقدم لالا ہوں گے؟ نہیں، مقدم شاہ نہیں ہو سکتا، سویرا نے فوراً نفی کی، وہ اس شخص کو مقدم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے کندھے پر کالی چادر ڈالی تھی جینس کے ساتھ۔ تائشہ نے پوچھا۔ ہاں، اونچا قد تھا، مونچھیں ڈارک براؤن، بڑی بڑی آنکھیں سفید سرخ رنگت۔ سویرا کی آنکھوں کے سامنے رات والے آدمی کا چہرہ تھا۔ اس کا چہرہ اسے حفظ ہو چکا تھا، اب تو وہ ساری زندگی اسے نہیں بھلا سکتی تھی۔ ہاں ہاں، وہ مقدم لالا ہیں، وہ اکثر رات کو لیٹ آتے ہیں، اور کل تو وہ شہر گئے ہوئے تھے، رات کو بہت دیر سے آئے تھے، انہی کو دیکھا ہوگا آپ نے۔ تائشہ نے سویرا کے قدموں سے زمین کھینچی۔ سویرا نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر لیا تھا، وہ بے یقینی سے تائشہ کی باتیں سنتی رہی۔ کیا وہ لوگ شادی تک بھی نہیں رکیں گے؟ رضوانہ شاہ سائیں کے کمرے میں آئی تھی تو ان سے پتہ چلا کہ احمد شاہ اور ان کی بیٹیاں واپس جا رہی ہیں، تو ان سے پوچھنے لگی۔ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں دھڑکن نے بس اتنا ہی بتایا ہے کہ احمد شاہ واپس جا رہا ہے، شاہ سائیں نے کہا۔ چلے جیسے ان لوگوں کی مرضی، ہم زبردستی تو ان لوگوں کو روک نہیں سکتے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ احمد شاہ کی بیٹی اس قدر بدلحاظ ہو سکتی ہے۔ شکر ہے ہمارے گھر کی بہو بننے سے پہلے پتہ چل گیا، نہ جانے کتنی شرمندگی ہوتی۔ اس میں احمد شاہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بن ماں کی بچیاں کیسے سنبھالتا؟ رضوانہ افسوس سے کہتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ شاہ سائیں ابھی تک یہی سوچ رہے تھے کہ دھڑکن جانے والی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ دھڑکن کے کتنے قریب آ گئے تھے۔ اب اچانک اس کے جانے کے بارے میں سن کر انہیں اچھا تو نہیں لگ رہا تھا۔ ان کی ہر سوچ دھڑکن کی طرف جا رہی تھی، انہیں بار بار اس کے آنسو یاد آ رہے تھے۔ سویرا پریشانی سے کمرے میں واپس آئی۔ وہ مقدم شاہ نہیں ہو سکتا، نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اس کی شادی ہو جائے گی؟ نہیں، مقدم شاہ میرا منگیتر ہے، میں اسے اس طرح کسی سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ مجھے بابا سائی سے بات کرنی چاہیے، میں ان سے معافی مانگ لوں گی، مجھے یقین ہے وہ میری ساری باتیں مانیں گے۔ نہیں، میں اپنی پہلی محبت کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ وہ ولیم نامی کسی شخص کے عشق میں گرفتار تھی۔ پتہ تھا تو بس اتنا کہ وہ مقدم شاہ کے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تاکہ اپنے بابا کے کمرے میں جا سکے،
لیکن سامنے سے مقدم شاہ کو آتے دیکھ کر اس کے لب مسکرائے۔ عجیب سا احساس اس کے چاروں اور تھا۔ وہ شخص اپنی مثال آپ تھا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس شخص کے لیے کس قسم کے الفاظ استعمال کرتی رہی۔ وہ شخص تو شہزادوں کی آن بان رکھنے والا تھا۔ اس کے قدم اپنے آپ ہی اس کی طرف اٹھنے لگے۔ پھر سویرا نے نوٹ کیا کہ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ مقدم شاہ کے لبوں پر تبسم تھا۔ سویرا نے اس کی نظروں میں کسی اور کے لیے جذبات دیکھے۔ مقدم شاہ کے قدم کچن کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اس نے شاید سویرا کو دیکھا تک نہیں تھا، یا شاید اگنور کر گیا۔ وہ کچن میں کیوں جا رہا تھا، سویرا کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ تو بس اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے چھپ رہی ہو؟ اپنے پیچھے اچانک اس کی آواز سن کر حوریہ اچھلی تھی۔ اس کے ڈر جانے کی وجہ سے مقدم شاہ ہمیشہ کی طرح دل کھول کر مسکرایا۔ وہ دل موہ لینے والی مسکراہٹ لیے اس کے ہوشر با حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں عادت ڈالو، زندگی بھر کام آئے گی۔ خیر ویسے اب تک تو عادت ہو جانی چاہیے تمہیں، مقدم شاہ نے فاصلہ کم کرتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل اس کے قریب تھا۔ مقدم لالا، میرا مطلب ہے مقدم سائیں۔ حوریہ کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے آدمی سے کیا کہے۔ اف ظالم، دل خوش کر دیا تم نے۔ آج اپنے لبوں سے میرا نام لے کر۔ وہ نثار ہوتے انداز میں ایک بار پھر سے اس کے قریب ہوا، جبکہ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے میرا نام لو۔ اپنے لبوں سے تمہارے لبوں سے اپنا نام بھی پیارا لگتا ہے، سکون سا ملتا ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا فرمائش کر رہا تھا۔ کوئی آ جائے گا۔ یہ میرا نام نہیں ہے۔ وہ بدمزہ ہوا۔ اس وقت اپنے نام کے سوا میں کچھ اور نہیں سننا چاہتا۔ مقدم سائیں راستہ دیں۔ وہ اس کی ضد سے اچھی طرح سے واقف تھی، اسی لیے دھیمی آواز میں احتجاج کیا۔ کوئی آتا ہے تو آتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ مقدم شاہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج تم نے مجھے بہت خوشی دی ہے اور تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ آج رات تم میرے کمرے میں آؤ گی۔ مقدم شاہ نے ایک اور حکم سنا دیا۔ مقدم شاہ، میں آپ کے کمرے میں کیسے آ سکتی ہوں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کیوں؟ حوریہ بوکھلا کر بولی۔ حوریہ کا سارا دھیان دروازے پر تھا۔ کیوں آؤ گی؟ کیا مطلب؟ بولا نہیں میں تمہیں انعام دوں گا۔ اور کیسے آؤ گی کا جواب اس سے بھی زیادہ آسان ہے، اپنے پیروں پر چل کے، ورنہ تمہارے لیے اپنی باہوں میں اٹھا کر لانے کا انتظام بھی کر سکتا ہوں۔ وہ چہرے پر شرارت لیے بولا۔ مقدم سائیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کمرے میں آ کر سمجھا دینا، سمجھ جاؤں گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ حوریہ نے بے بسی سے دیکھا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس وقت بس اپنی ضد پوری کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس کی ہونے والی بیوی اس کی بات کیوں کر نہ مانے؟ ایک تفصیلی نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ سویرا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور ایک غصیلی نگاہ سے کچن میں کام کرتی حوریہ کو دیکھا۔ میں مقدم شاہ کو تمہارا کبھی نہیں ہونے دوں گی حوریہ، وہ صرف میرا ہے اور میرا رہے گا۔ سویرا غصے سے اسے دیکھتی احمد شاہ کے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اب کیا کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ احمد شاہ اسے دیکھتے ہی نظر پھیر گئے۔ I'm sorry بابا سائیں، میں نے آپ کو شرمندہ کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ I'm very sorry، پلیز معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کل سے آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن ہمت ہی نہیں کر پائی۔ اس ولیم کے لیے میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی بابا سائیں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ جہاں کہیں گے میں وہیں شادی کروں گی، لیکن پلیز آپ مجھ سے خفا نہ ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں اس مقدم شاہ سے شاید شادی کر لوں تو ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے آج ہی میرا نکاح کر دیں، چاہے آج ہی میری شادی کر دیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو بابا سائیں نے اس کے چہرے پر دیکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اب تمہاری شادی مقدم شاہ سے تو نہیں ہو سکتی، اس کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ اپنی اتنی انسلٹ کے بعد تم سے شادی ہرگز نہ کرتا۔ بابا سائیں نے گویا اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اپنی تقدیر پر اپنے ہاتھوں سے پانی پھیر چکی ہے۔ وہ جن قدموں سے آئی تھی انہی سے واپس لوٹ گئی۔ احمد شاہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے جب بابا سائیں کا پیغام آیا۔ بابا سائیں انہیں اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ خوشی سے ان کے کمرے کی طرف آئے۔ آج اتنے سالوں بعد بابا سائیں نے انہیں بلایا تھا۔
احمد شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اجازت چاہی۔ ہاں احمد شاہ، اندر آ جائیں، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ انہیں اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے بولے، جی بابا سائیں حکم کریں۔ احمد شاہ، ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں تمہیں معاف کرنا چاہیے یا نہیں، تو ہمارے دل کے ہر کونے نے یہی کہا کہ تم معافی کے لائق نہیں ہو۔ بابا سائیں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظر جھکا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے بیٹھا ان کا بیٹا کچھ نہیں کہے گا، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم تمہیں معاف کریں گے، لیکن اس کے لیے ہماری شرط ہے۔ انہوں نے احمد شاہ کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دیکھی۔ بابا سائیں، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ حکم کریں۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے قدموں میں آ گئے تھے۔ حکم کریں بابا سائیں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میرے لائق کوئی خدمت جو آپ کو خوشی دے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی معافی کے لیے احمد شاہ اپنی جان بھی دے دے گا۔ ہمیں دھڑکن چاہیے۔ احمد شاہ، بابا سائیں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ دھڑکن ہمیشہ ہمارے پاس رہے، ہماری نظروں کے سامنے۔ اس لیے ہم تم سے دھڑکن کا ہاتھ اپنے پوتے کردم شاہ کے لیے مانگتے ہیں۔ بابا سائیں کے کہنے کی دیر تھی، احمد شاہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بولو احمد شاہ، کیا تم اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے پوتے سے کرنے کے لیے تیار ہو؟ بابا سائیں نے ان کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ بابا سائیں، کردم شاہ تو تائشہ کے منگیتر ہیں، تم اپنا فیصلہ سناؤ۔ اس بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولے۔ بابا سائیں، کردم شاہ اور دھڑکن کی عمر میں بہت فرق ہے، تو ہم تمہاری طرف سے انکار سمجھیں؟ بابا سائیں سخت لہجے میں بولے۔ میں ایک بار دھڑکن سے بات کرتا ہوں۔ انہیں اٹھتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولے۔ بابا سائیں نے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھا کہ ابھی تک تو انہوں نے کردم شاہ سے بھی بات نہیں کی تھی، نہ جانے وہ کیسے ری ایکٹ کریں گے اس بات پر۔ بابا سائیں جانتے تھے کہ وہ احمد شاہ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال چکے ہیں۔ احمد شاہ خاموشی سے ان کے قریب سے اٹھ کر دھڑکن کے کمرے میں آئے تھے۔ جی، تو کیسی لگی آپ کو یہ والی ایپیسوڈ؟ آپ کے لائک سے مجھے پتہ چلے گا، اور دوسرا آپ کے کمنٹ سے پتہ چلے گا۔ جلدی سے ایک پیارا سا کمنٹ ٹائپ کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے پھر آپ نے بیک ہونا ہے، اور میری نیکسٹ ایپیسوڈ بہت جلدی اپلوڈ ہوگی۔ تب تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اور جلدی سے میرے پاس واپس آنا ہے، اوکے؟ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، میرے ساتھ جڑے رہے گا۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی جلدی سے کر دو نا چینل کو سبسکرائب، کس بات کا ویٹ ہے؟ ٹل دین نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔